آج ہم سبق مکاتب غالب پڑھیں گے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں غالب کے خطوط شامل ہیں۔ ایک خط جو انہوں نے اپنے دوست ہر گوپال تفتہ کو لکھا اور دوسرا اپنے شاگرد میر مہدی مجروح کو لکھا۔ ان دونوں خطوط کو اس سبق کا حصہ بنایا گیا ہے۔ خطوط نگاری کی تعریف تو آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی مختصر تاریخ میں آپ کو سناؤں گی۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے تو اس میں خطوط نویسی کا دامن بہت وسیع ہے، اور خطوط نویسی کی روایت اتنی توانا ہے کہ بذات خود ایک صنف ادب کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اردو زبان میں مکتوب نگاری کو بحیثیت صنف ادب متعارف کرانے کا سہرا مرزا رجب علی بیگ سرور کے سر ہے۔ تاریخ ادب میں اگرچہ یہ خطوط اپنی قدامت اور اولیت کی بدولت قابل ذکر ہیں، لیکن تخلیقی اعتبار سے یہ خطوط اسلوب کی چاشنی اور موضوعاتی تنوع کا کوئی قابل ذکر پہلو سامنے نہ لا سکے۔ اردو زبان میں مکتوب نگاری کو بحیثیت ایک ہر دل عزیز صنف ادب متعارف کرانے کا سہرا مرزا اسد اللہ خان غالب کے سر ہے۔ غالب کی خطوط نگاری اردو نثر کے فروغ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے دلکش اسلوب سے غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے بعد مکتوب نگاری پر توجہ ان میں سے سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، محسن الملک، وقار الملک، ڈپٹی نذیر احمد، سید اکبر حسین، اکبر الہ آبادی، داغ دہلوی، امیر مینائی، ریاض خیر آبادی اور سید علی ناصر نے دی۔ ابوالکلام آزاد بھی مکتوب نگاری میں ایک خاص طرز کے موجد ہیں۔ مولانا کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں غبار خاطر، مکاتیب ابوالکلام آزاد، نقش آزاد، تبرکات آزاد اور کاروان خیال قابل ذکر ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ شہرت غبار خاطر کے حصے میں آئی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا عبداللہ خان ایک معزز فوجی آفیسر تھے۔ جب غالب کی عمر 5 سال کی تھی تو ان کے والد ایک لڑائی میں کام آ گئے۔ اس کے بعد غالب کے چچا نصر اللہ خان نے ان کی پرورش کی، لیکن 3 ہی سال بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے نانا خواجہ غلام حسین نے، جو آگرے کے معزز رئیس تھے، انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ یہاں وہ جوانی کی عمر تک پہنچے۔ ان کی تعلیم کا بڑا اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ آرام و آسائش کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ مادی اعتبار سے یہی ان کی زندگی کا بہترین دور تھا، جہاں انہوں نے رئیسانہ ٹھاٹھ کے ساتھ کئی سال بسر کیے۔ یہ عافیت، راحت اور مکمل بے فکری انہیں پھر ساری زندگی میسر نہ آئی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی عمر 13 سال ہی کی تھی جب ان کی شادی دہلی کے ایک نہایت مشہور اور معزز خاندان میں ہو گئی۔ اس طرح ان کا آنا جانا دہلی میں ہونے لگا، یہاں تک کہ ان کا مستقل قیام بھی دہلی ہی میں ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی میں بہترین اہل فضل و کمال جمع تھے۔ ہر طرف علمی ادبی مجالس جم رہی ہوتی تھیں۔ بچہ بچہ شعر و شاعری کا دل دادا تھا۔ غالب بھی یہاں آ کر اس سوسائٹی کے ممتاز فرد بن گئے، اور جس شاعری کا ذوق انہیں بچپن سے ہی تھا، اس کے ارتقائی اور تکمیلی مراحل یہیں آ کر طے ہوئے۔ البتہ مالی طور پر ان کی حالت کبھی اچھی نہ رہی۔ اگرچہ اس زمانے کے لحاظ سے ان کی آمدنی خاصی معقول تھی، لیکن وہ مزاج کے اعتبار سے بہت شاہ خرچ تھے، اس لیے ہمیشہ تنگ دست ہی رہے۔ ساری عمر دہلی میں گزار دی اور آخرکار اس دنیا رخصت ہو گئے۔
غالب نے جو تبدیلیاں اردو خطوط نگاری میں اختیار کیں وہ آپ کے سامنے پیش ہیں۔ سب سے پہلے غالب نے القاب حسب مراتب لکھے اور سادہ اور مختصر القاب اختیار کیے۔ نمبر 2، غائب کو حاضر بنا دیا جیسے دو آدمی سامنے بیٹھے محو گفتگو ہوں۔ نمبر 3، مراسلے کو مکالمے کی صورت دے دی۔ نمبر 4، آسان، سادہ اور عام فہم انداز اختیار کیا، زبان بے حد سہل اپنائی۔ نمبر 5، دوسری زبان کے الفاظ کو استعمال نہ کیا بلکہ استعارے اور تشبیہات سے ہمیشہ بچتے رہے، سادہ زبان کے اپنے ہی الفاظوں کو استعمال کرتے رہے۔ نمبر 6، عربی، فارسی اور سنسکرت کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کے بجائے اردو کو اظہار کا ذریعہ بنایا۔ نمبر 7، مزاحیہ اور سادہ الفاظ کو بڑی دلچسپی سے خطوط میں جگہ دی۔ نمبر 8، طوالت کی جگہ اختصار پسندی کو اپنایا، بے تکلفی، خلوص، شوخی اور محبت کو ہمیشہ اختیار کیا۔ غالب کا خط بنام ہر گوپال تفتہ۔ کیوں صاحب روٹے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ تو لکھو۔ میں اس تنہائی میں صرف خطوط کے ہی بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے 2-4 خط نہیں آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایسے بھی دن ہوتا ہے کہ 2 بار ڈاک کا ہرکارا خط لاتا ہے، 1-2 صبح کو اور 1-2 شام کو۔ میری دل لگی ہو جاتی ہے، دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب؟ 10-12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا، یعنی تم نہیں آئے۔ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، آدھے آنے میں بخل نہ کرو، ایسا ہی ہے تو بیرنگ بھیجو۔ غالب۔ غالب اپنے دوست ہر گوپال تفتہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم مجھ سے خفا ہو یا راضی ہو؟ اگر خفا ہو تو کس بات پہ خفا ہو؟ کیوں یہ پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ تفتہ نے 10-12 دن سے انہیں کوئی بھی خط نہیں لکھا۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں جس کا خط آیا وہ شخص خود تشریف لایا ہے، یعنی میرے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ تنہائی میں خطوط کے ہی تو بھروسے جیتا ہوں، یعنی یہ میرے تنہائی کے ساتھی ہیں۔ روزانہ بہت سارے خط آتے ہیں اور میرا دن ان کے جواب دینے میں ہی گزر جاتا ہے۔ پھر آخر میں غالب تفتہ سے پوچھ رہے ہیں کہ خط نہ لکھنے کی وجہ تو بتاؤ، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بیرنگ کا خط بھیجو، لیکن مجھ سے رابطے میں رہو۔ غالب کا خط بنام میر مہدی مجروح۔ آہا، میرا پیارا میر مہدی آیا، آؤ بھائی، مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں، پانی سبحان اللہ۔ شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے، باشبہ چشمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے۔ خیر اگر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا۔ تمہارا خط پہنچا، تردد ابس۔ میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست ہے، نہ عرف لکھنے کی حاجت نہ محلے کی حاجت۔ بے وسواس خط بھیج دیا کیجیے اور جواب لے لیا کیجیے۔ یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحبت مرغوب ہے۔ اس وقت تک مہمان ہوں، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ غالب۔
غالب اس خط میں میر مہندی مجروح کے خط کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ رامپور دارالسرور ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ رامپور میں بہنے والا دریائے کوسی ایسا ہے کہ جیسے اس کا پانی آب حیات ہو، لیکن پھر کہتے ہیں کہ آب حیات کا پانی بھی اتنا شیریں نہیں ہوگا کہ جتنا یہاں کا پانی ہے۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ محکمہ دہخانے کا منشی میرا دوست ہے، خط فوراً مجھ تک پہنچ جاتا ہے، چاہے نام اور پتہ مکمل نہ ہو، وہ مجھ تک خط پہنچا دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں یہاں مہمان ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، یعنی کچھ دنوں تک ہوں یہاں، پھر جلدی واپس لوٹ آؤں گا۔